الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين. مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرت قاری محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن ٹیکسلا کے دیگر اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور ان طلبہ کے والدین اور دیگر میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی یہ محفل ہر لحاظ سے بہت ہی برکات کی حامل ہے. کاش
کوئی آنکھوں والا ہوتا اس کو نظر آتا۔ کسی کا ایک بچہ بھی کامیاب ہو جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جن اساتذہ کے 45 بیٹے، آج دنیا کی بلکہ کائنات کی سب سے بڑی ڈگری جنہوں نے آج حاصل کی ہے، ان کی روحانی ایمانی خوشی کتنی ہوگی۔ حضرت قاری سلیمان صاحب بڑے خوش قسمت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو خدمت قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ یہ خدا داد چیز ہوتی ہے، اور یہ عطیہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندے کی محنت اس میں کم ہوتی ہے، توفیق اللہ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر توفیق نہ ہو نا جی، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے ذہین، فتین و متین، بڑے بڑے پھر رہے ہیں، جب اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی تو ان سے کام نہیں ہو رہا۔ یہ جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لے لیتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شروع سے ہمارے حضرت سے تعلق تھا، اور اب بھی ہے الحمدللہ۔ یہاں ٹیکسلا میں حضرت تشریف لائے تو تقریباً 45 سال ہو گئے، 45 سال، اور اس دوران بلا مبالغہ 3000 سے زیادہ طلباء نے حفظ کیا ہے ان سے، 3000۔ اور وہ سارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ لو 3000 کارخانے انہوں نے لگائے ہیں، 3000 کارخانے۔ اور آگے ان کی جو پیداوار ہے یا ان کارخانوں سے جو آگے پڑھ کر کے تیار ہو کے نکل رہے ہیں، وہ تعداد تو پھر بہت زیادہ بن جاتی ہے نا جی۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ایسے ہی حافظ نہیں بن جاتے، حافظ ایسے ہی نہیں بن جاتے۔ اور حافظ بھی ماشاءاللہ 2-3 کا تو میں نے ابھی سنا جو پڑھ رہے تھے، سارے ہی ایسے پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ وہ دیگ کہتے ہیں نا، دیگ میں سے ایک چاول نکال کے چکھ لو تو ساری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے طلباء کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کر دینا، یہ بہت بڑی محنت ہوتی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی ان اساتذہ کی اور حضرت قاری صاحب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔
دل ارادہ نہ بھی ہوئے نا تاں بھی آمین آکھ چھوڑ کی پتہ اللہ تو توفیق چاہی دے وے۔ آج ہمارے پاس چونکہ قدر نہیں نا، ورنہ جن کے پاس دنیا کی قدر ہے تو کیا کچھ کرتے ہیں۔ جو ہمارے بچے کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یا وہاں کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے، کتنے کتنے خرچے کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو کتنے خرچے کرتے ہیں، کتنی منتیں کرتے ہیں، کیا کچھ ہم نہیں کرتے، جبکہ وہ ڈگریاں، وہ تعلیم سب دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے، سب دوسروں کے لیے۔ اللہ ماشاءاللہ ممکن ہے کوئی 1000 میں 1-2 نکل آئے، ورنہ اکثر دوسروں کے لیے ہوتے ہیں۔ پھل پک جاتا ہے، دوسری کی جھولی میں چلا جاتا ہے۔ بچے کو پڑھایا، لاکھوں کی فیسیں دیں، کامیاب ہو گیا، ماں باپ نے اچھے سے اچھا رشتہ ڈھونڈا، اب تو خیر ماں باپ کو تکلیف کرنی ہی نہیں پڑتی، تو پہلے ہی کام ہویا پہ ہونا ہے، پہلی تیاری ہو جاتی بھائی۔ اول تو دوران تعلیمی کم فٹ ہو جانا ہے، اور اگر دیر ہو جائے تو ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں پاپا ماما ڈونٹ وری، تو تکلیف نہ کری، میں ڈھونڈ کی دی ہے، ہوگی میری گل بات ہو گئی ہے، اوکے بیٹا نو پرابلم، ہمیں تمہاری چوائس پر یقین ہے، تم نے اچھا ہی پیس دیکھا ہوگا۔ نہیں، یہ ہنسنے کی باتیں ہیں، یہ میں دکھ کی باتیں، یہ سب کچھ ہم سمجھنے کے باوجود ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی قدر ہے اور ان کی قدر نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر جب اول تو نوکری بھی آج کل ہے جی حال ہے سارے نا، اگر مل بھی جائے نا بھائی تو چیک پھر بیگم پہ نام پر جاتا ہے، پھر ماں باپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، پھر ماں باپ بیٹے سے بات کرنے کو ترستے ہیں، پوتا پوتی ہو جائے دادا دادی دیکھنے کو ترستے ہیں، پھر اگلے ملنے نہیں دیتے۔ دنیا کی تعلیم والا بڑا ہو جائے نا جی، سب کو نہیں کہتا لیکن اکثریت ہمارا معاشرہ ہے نا جی، آپ کو پتہ ہوگا، دنیاوی طور پر ہم جن پر لاکھوں روپیہ کروڑوں تک بات آج کل پہنچ جاتی ہے، وہ ہم خرچ کرتے ہیں، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے ماں باپ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم کدھر ایسی بات نہ کر دیں میرے صاحب پتر نہ موڈ آف نہ ہو جائے، پتر صاحب ہے نا جی، پیو نہیں بیچاری نہیں تو جی تعلیم ہی واجبی جی، میٹرک کیتا ہوا پتر بہوں پڑھ کے اتنے چلا گیا، پیو 4تھے درجے نہ ملازم ہے یا 7ویں 8ویں گریڈ کا تھا، بیٹا پہنچ گیا بھائی 19ویں 20ویں گریڈ میں، باپ سوچتا ہے صاحب سے میں بات کروں تو ایسی بات نہ ہو جائے صاحب کا موڈ ہی آف نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی تعلیم کا ہے، میں سب کچھ سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے پاس آ کے روتے ہیں نا، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے پاس روتے ہیں، پھر آ کے بچیوں سے لوگ روتے ہیں، مائیں روتی ہیں، سڑ گیا ویلا جس لئے میں ایسا فلانی جگہ داخل کیتا یا میری نک کب چھوڑیس، میری گت من چھوڑیس، تو کہیں سے داخل کرنی ہے تھے،
یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے حال. اللہ سب کے حال پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ سب کے شرم پڑھ دے کجے. اللہ تعالیٰ شرم پڑھ دے کجے. حالات خراب ہیں بہت، اور ہمارے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں. بیٹے سے بات کرنے سے پہلے ابا سوچتا ہے صاحب کا موڈ خراب نہ ہو جائے. لیکن یہ جو ان بچوں نے آج دستار باندھی ہے، انشاءاللہ یہ ساری زندگی بات کرنے سے پہلے سوچیں گے کہیں میرے ابا اور ابا کی بے ادبی والا عنصر نہ نکل آئے. یہ بہت بڑا فرق ہے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ صوفیو تو سب کو پوچھنا، سمجھو کہ نہیں سمجھو میری بات؟ دنیا کی تعلیم میں ماں باپ بات کرنے سے پہلے لرزتے ہیں، سوچتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ جب بات کریں گے زندگی میں سوچیں گے کہ کہیں ہمارا ابا ہماری اماں ہماری باتوں سے کہیں ان کے دل پر بار نہ آ جائے. یہ کام آتی ہے چیز، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بیٹا آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں. اکاڑے سے پارا ہے؟ ہاں 15واں سپارہ ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، وہاں وہ دوسرا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وہ اور ہے 26 سپارے میں ہے مگر وہ اور آیت ہے. یہاں یہ دوسری آیت ہے. وہ بچے نے وہ بھی ٹھیک کہا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور عزیزوں کہ یہ آپ حضرات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ حضرات پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو آج کائنات کی سب سے بڑی ڈگری عطا فرمائی ہے. دنیا کی ڈگریاں دنیا میں بھی کام نہیں آتی، اور یہ ڈگری اس دنیا میں بھی وقت موت بھی قبر میں بھی کل قیامت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ. حافظ ہو جائے بندہ، اور جس کا بیٹا حافظ ہو جائے بھائی، اس سے بڑی سعادت کیا ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے، عباسی خلفاء میں بڑا ہیبت والا سطوت والا خلیفہ تھا. اس کے 2 بیٹے ہیں امین اور مامون. استاد ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن استاد جب نکلے باہر تو دونوں بھائی، دونوں شہزادے، اس وقت کے شہزادے آپس میں لڑ پڑے استاد کی جوتی اٹھانے پر. ایک کہتا میں استاد کی جوتی اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں اٹھاؤں گا. آپس میں الجھ گئے. قاضی ابو یوسف استاد محترم تشریف لائے. آپ نے دیکھا دونوں شہزادے الجھ رہے ہیں. فرمایا بیٹا الجھو نہیں، ایک جوتی ایک اٹھا لے، دوسری جوتی دوسرا اٹھا لے. خلیفہ وقت کو، بادشاہ کو پتہ چلا. اس نے سب کو بلایا اور اس نے 1000 درہم ایک بیٹے کو، 1000 درہم دوسرے کو، اور جتنا دونوں کو دیا اتنا ہی باپ کو، استاد کو دیا، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ کی تربیت کی وجہ سے آج میرے بیٹوں کے دل میں استاد کا اتنا ادب اور احترام ہے کہ یہ آپ کی جوتی اٹھانے پر لڑ رہے. یہ تھا وقت.
جب استاذ کی قدر و قیمت تھی، اس لیے پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائیں، کامرانیاں نصیب فرمائیں۔ بہرحال یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی رحمت کی بات ہے۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کو، دیگر اساتذہ کرام کو، ان طلبہ عزیز کو، ان کے والدین کو، اعزاء اقرباء کو، کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے آج ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ دوسری اہم بات عرض کرتا ہوں بھائی، دیکھو اگر کسی ناسمجھ بچے کو کوئی آدمی بہت بڑا انعام دے دے نا، مثلاً چھوٹا بچہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، اس نے اس کو 50,000 روپے دے دیا، تو اب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ مہمان کے جانے کے بعد، ورنہ یا تو پہ اس کے سامنے، یا مہمان کے جانے کے بعد اسے کہتے ہیں پتر یہ پیسے ماں دینا پورے کر۔ ابا کیوں؟ پتر اے تیرے کو ضائع ہوئے سن، ماں دے وے سنبھال کے رکھا، انشاءاللہ یہ تیری ہی پیسے تو نہیں دے سا۔ ماں باپ دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ عقل مند ماں باپ تو وہی ہیں نا جی، اور جو ایسے ہی ہماری طرح ہوں وہ کہیں گے خیر جی جاتوں کی کوئی گل نہیں، کہ خیر کوئی نہیں، جاتوں کے وہ باہر گیا، کہیں کسی نے لفافہ چھین لیا، کسی نے کہا آ وہ فلانی جگہ بجا، آ وہ فلانی لاہور پھر کے آواں، کراچی بجا، 3 تڑے بعد کار آیا، ابا کے کتے گیا؟ ابا میں گئی سنگی نال موڑ آئی، پیسے ابا سارے لگ گئے، چل گالی موکی۔ یہ والدین عقل مند نہیں ہیں جنہوں نے بیٹے کو ملی ہوئی دولت کو ضائع کر دیا۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہو؟ اب جو آپ کے بچوں کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا جی، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض ایسے خاندان بھی ہوں گے جن کی پوری برادری، پورے خاندان میں یہ پہلا بچہ حافظ ہوا ہوگا، ایسے کہیں ہوں گے جن کے خاندان میں یہ پہلا بچہ حافظ ہوا ہوگا اور کوئی بھی حافظ نہیں، ایسے کہیں ہوں گے آپ میں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، اب اس کو سنبھالنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس نعمت کو سنبھالو، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بچے کا مدرسے سے رابطہ نہ ٹوٹے۔ مدرسے سے بچے کا رابطہ ٹوٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہمیں ایسے بھی پتہ ہے جی، بڑے شہروں میں بڑے بڑے لوگوں کے بچوں نے حفظ کیا، ماں باپ نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں فنکشن کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگائے، رشتہ داروں کو بلایا، سارا کچھ ہو گیا، مبارک سلامت ہو گئی، موویاں بن گئی، ہاتھ ڈالے گئے، سب کچھ۔ اس کے بعد جناب 6 مہینے بعد پوچھا کیوں جی بچہ کوئی اگو کوئی منزل شمزل پڑھنا ہے؟ میں جو سا ایچیسا نہیں داخل کر دیتا، میں اساں بیکر نہیں داخل کر دیتا فلانی جگہ، وہ بھی کچھ پڑھ کے نہیں جی۔ میں کہ چلو سال بعد جی اس سال تا بچہ ہے نا میں نہیں سنا سکنا، اگلے سال سنا سا۔ اگلے سال آیا ہون بس جی دعا کرو اور بچے نے منزل کو بھولنی میں نہیں ہے، دعا کرو میں کاری لا کے داکھے، مگر لائی رکھ کاریاں لائی رکھ، اس اور کچھ بھی نہیں پڑھنے، یہ ختم ہو گیا سب۔ بھائی بچہ منزل یاد کر کے 1 سال منزل نہ پڑھے تو اس کو کیا یاد رہتا ہے؟ اس لیے والدین کی ذمہ داری میں عرض کر رہا ہوں، یہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو معصوم بچے ہیں، ان کا کیا ہے بھائی؟ یہ آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دیں، یاد رکھیں۔ قرآن و مجید کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے، قرآن و مجید کا حفظ کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن حفظ کر کے بھلا دینا سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا کلام حفظ ہو گیا اور پھر بھول گیا، سخت گناہ ہے، یاد رکھو۔ تو اس گناہ میں
جہاں یہ معصوم بچے ہیں، ان کا کیا ہے؟ جو بڑے ہیں نا، ان کو بھی اگر آپ نے وہ ماحول نہ دیا جس ماحول میں انہوں نے اپنی منزل صحیح رکھی، تو پھر میرے بھائیو اور عزیزو سب اس گناہ میں ملوث ہو گئے، یاد رکھو۔ اس لیے ان کو ایسا ماحول ضرور دو جب یہ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ان کو دینی کتابیں پڑھاؤ، ان کو تجوید پڑھاؤ، مدرسے کے ساتھ رابطہ رہے، کم از کم 10 سال تک یہ صحیح قرآن و مجید سنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ بے غم ہو جائیں گے۔ قاری صاحب تشریف فرمائے، ان کا بہت بڑا تجربہ ہے، حضرت سے آپ پوچھ لیں۔ ہمارے ساتھ بہت لوگوں نے، بچوں نے حفظ کیا، لیکن جنہوں نے سنایا ہی نہیں وہ بھی گئے، سنایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پھر سستی کر دی، وہ بھی بیچارے گئے، لیکن جو سناتے رہے آج تک الحمدللہ ان کا قرآن پختہ ہے، آج بھی پختہ ہے۔ دور کیوں جاؤں، میں آپ کو اپنی مثال عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے میری کہڑی سانے جفظ کی تیری 65 ہی میں تھا نا 65 ہے 53 نہیں پیدائش ہے نا 65 66 13 سال دے ہیں نا، میں 13 سال دے ہیں۔ غالباً 1966 میں نے حفظ کیا تھا، 67 سے سنانا شروع کیا، الحمدللہ آج تک میں نے ناغہ نہیں کیا، اب بھی سناتا ہوں، اس سال بھی سنایا ہے۔ اور اس سال تو یہ بچے لگا دیتے تھے، یہ نہیں، یہ موبائل یہ لگا دیتے تھے، بہت دنیا سنتی تھی الحمدللہ۔ حضرت قاری صاحب نے بھی 1-2 دفعہ سن کے مجھے فون کیا کہ تیری منزل ہم نے سنی ہے، اچھی ہے الحمدللہ۔ تو یہ کیوں؟ میں نے رابطہ رکھا، حضرت ابا جی نے مجھے سکول سے اٹھا دیا تھا، مجھے فرمایا چھوڑو، بس اپنا پڑھو، دین پڑھو، بس مدرسے کا ماحول حضرت نے دیا، الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ 55 سال سے زیادہ ہو گیا میں سناتا ہوں الحمدللہ، ایک مصلی بھی میں نے ناغہ نہیں کیا۔ 10 سال میں سعودیہ میں رہا، وہاں بھی میں نے 10 سال میں نے قرآن سعودی عرب میں بھی سنایا، اور الحمدللہ میری منزل اچھی ہے۔ جب اس طرح آدمی 8-10 سال سنا رہے ہیں نا جی، پھر اس کی منزل پختہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہر سال سنائے، مدرسے کا ماحول اس کو دو، یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے بھائی، اس کو پھر سنبھالو۔ یہ ایک درخواست کروں گا آپ سے، اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دو، مدرسے کا ماحول دو، بچے مدرسے میں آئیں جائیں پڑھتے رہیں۔ بے شک دنیا کی تعلیم سے ہم نہیں روکتے، لیکن جہاں بھی پڑھو نا جی، کم از کم 3 گھنٹے روزانہ مدرسے کو دو، 3 گھنٹے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نماز میں آیا، تھوڑا سا قاری صاحب کے پاس بیٹھا، قاری صاحب میں آ گیا جی، قاری صاحب کو آ گیا، اور اس کے بعد ادھر رکوع سنا دیتا، ایک رکوع سنا دیتا۔ یاد رکھو اس سے منزل بھول جاتی ہے۔ ہر منزل کو 10ویں دن پھیرا آنا چاہیے، تب وہ منزل پکی ہوتی ہے۔ بعض والدین خوش ہو جاتے ہیں، میرا جاتک روز سے پارا سنانا ہے جی، روز سے پارا سنانا ہے۔ جاتک سنانا کس ہمیں وہ بھی اساں پتہ ہونا ہے، تے جڑا وہ سنانا وہ بھی اساں پتہ ہے، کیونکہ ماں پہ تو قول نہیں ہونے نہیں جی، انہیں کی پتہ ہے۔ یاد رکھو کم از کم 3 سپارے روزانہ بچہ سنائے، 10ویں دن اسی منزل کو پھیرا آئے، تب جا کر کے وہ منزل پختہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ یہ الحمدللہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ان کی پوری جماعت، یہ تمام رفقائے کار جتنے بھی ہیں ساتھ، یہ بھی محنت کرنے والے ہیں، مگر انسان خود نگرانی کرتا ہے نا جی تو وہ کام ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت خود نگرانی کرتے ہیں، اس پیرانہ سالی میں بھی، اس عمر میں بھی خود طلباء کا سنتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں فون کرتا ہوں، فرماتے ہیں ابھی میں کلاس سے اٹھ کے آیا ہوں، ابھی پھر جانا ہے۔ تو یہ ایک لمبی محنت ہوتی ہے بھائی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس مجلس خیر و برکت کو بے انتہا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث مغفرت فرمائے۔ دیکھو بچوں نے پورا پڑھنے کے بعد نا آخر میں انہوں نے دعا کی تھی۔ یہ تو چیزیں ہیں جی،
دنیا کی ڈگریاں کرنے کے بعد کون سی دعا ہوتی ہے بھائی؟ نہ جو دنیا کی ڈگریاں ہوتی ہیں، یہ جناب پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو گئی، یہاں سے ڈاکٹری کی ڈگری مل گئی، یہاں سے جناب انجینئرنگ کی ڈگری مل گئی، اس کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی سنی ہے آپ نے؟ ان 45 بچوں نے جو مل کر کے اللہ کے حضور ایک دعا کی، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ سبحان اللہ، اس ایک دعا کا انہوں نے یہ دعا کر دی، میں سمجھتا ہوں یہ ساری محنت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ 45 بچے قرآن کے حافظ، 2 3 سال کی محنت کے بعد آج جب نتیجہ نکل رہا ہے، اس نتیجے میں سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہماری قبروں کی وحشتوں کو دور فرما، اس قرآن کو ہمارا مونس و غمخوار فرما، اور یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم پر رحم فرما۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے جی، ان بچوں نے یہ دعا کی، امید ہے کہ آپ سب نے بھی آمین کہی ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے کے بعد انسان کو اپنی قبر یاد آتی ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے جی کہ ہماری قبر روشن ہو جائے، قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ دنیا میں تو بھائی انسان یہ کر لیتا ہے، یہ تھوڑا بہت یہ میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ زمین کے اوپر حقیقت نہیں ہے، یہ سب ملمہ سازی ہے۔ نمبر 2 کام ہے، نمبر 2 زمین کے اوپر حقیقت زمین کے 4 فٹ نیچے ہے، صرف 4 فٹ۔ حقیقت ملمہ سازی اور حقیقت میں 4 فٹ کا فرق ہے۔ زمین کے اوپر نام ہے، تمغے ہیں، ہم تم ہے، حکومت ہے، IMM ہے، ٹین فیم کیا کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ سب زمین کے اوپر ہے۔ جو ہی روح نکل گئی کپڑے اتار لیتے ہیں، گھر کا بستر نہیں ہوتا، گھر کا پلنگ نہیں ہوتا، وہی مسجد سے وہی تخت آتا ہے جس پر سارے محلے والوں کو لٹاتے ہیں، اسی پر ڈال کر کے غسل دے کے کفن دے کر کے نیچے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، کہانی مک گئی ساری۔ تو یہ وہ منزل اچھی ہو جائے نا جی، وہ منزل کامیاب ہو جائے نا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ جن احباب نے آج کی یہ مجلس کی رونق بنائی، یہ ماشاءاللہ بہت کچھ کیا، اور کافی عرصے کے بعد چونکہ جلسہ ہو رہا ہے اس لیے احباب نے بڑی محنت فرمائی ہے، اور یہ اچھا ہے، ہونا چاہیے اس طرح، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ نعمت کا ایک اظہار ہے، شکر کا ایک اظہار ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی۔ تو بھائی یہ دیکھو، یہ جو ان طلباء نے پڑھا ہے نا، 2 ڈھائی 3 سال 4 سال جتنا بھی پڑھا ہے، اور یہ نعمت ان کو نصیب ہوئی ہے، تو یہ انہوں نے ریل کی سڑک پر بیٹھ کے نہیں پڑھا، انہوں نے کسی دکان میں نہیں پڑھا، کسی ہوٹل میں نہیں پڑھا، انہوں نے کہاں پڑھا ہے بھائی؟ سارے بولو، مدرسے میں۔ اب مدرسے کے لیے کچھ تعمیرات نہیں ہو رہی ہیں، ضروری چیزیں ہیں، آپ ہی کے بچے پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے بھائی، اس لیے آپ حضرات اس طرف بھی توجہ فرمائیں تاکہ مدرسے کے جو حال نئے تعمیر ہو رہے ہیں اس کے لیے کچھ آپ حضرات کی طرف سے ہو جائے۔ اول تو بھائی آپ میں سے ماشاءاللہ تکڑے تکڑے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک ہی بندہ کھڑا ہو کر کے کہہ دے میں جی دونوں حال بنا دوں گا، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ بناتے ہیں۔ اب جتنے لوگوں کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اس میں لوگوں نے کتنا چندہ کیا ہے بھائی؟ نہ ہم لوگ جو کوٹھیاں بناتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کوٹھی میری ہے جی، واہ 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 واہ، یہ پلاٹ میرا ہے جی، کتنے نے گدائی؟ 8 کروڑ نے گدا جی، اچھا چندہ کتنا کیتا ہی؟ بھائی 8 کروڑ نے پلاٹ گدائی تو کوئی چندہ کیتا ہی؟ نہیں جی نہیں، میرے کو ہے نا بادشاہ، اور تو کوٹھی بنا سیں، ہاں جی انشاءاللہ 2 کنال کوٹھی بنا سا، کتنے لاکھ بے سنی؟ لگ جا سن جی کوئی 14-15 کروڑ لاکھ بے سی، پھر وہ رومال کہن کے لوگوں کے پھر سے یا چھکیر نہ آپ کے باہر کھلو سے سڑکت ہے دیو جی چندہ، کیوں؟ خان صاحب نے کوٹھی بڑھنی پی ہے، ملک صاحب نے، مولی صاحب نے کوٹھی
تو ایسا کوئی ہوا ہے بھائی کبھی؟ اس کے لیے تو ہم چندے نہیں کرتے، اور مدرسوں کے لیے ہمیں مانگنا پڑتا ہے چندے دو پیسے دو۔ شاید ممکن ہے بھائی اس میں ایک حکمت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو جس چیز کا پسند ہوتا ہے نا، بس اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی۔ میں تو کبھی کبھی دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا بھائی دیکھو سچی گل ہے، اور تسی دل وچ پکا ارادہ کرو نا، تسی جتنے بیٹھے ہو تسی دل وچ پکا ارادہ کرو کہ جی انشاءاللہ اسی آج 5 لاکھ روپے ضرور دے ساں، لیکن اگر اللہ توفیق نہ دیتی نا تسی اعلان نہیں کر سکتے ہو۔ اے تجربہ کر کے نا، تسی دل وچ سوچو ذرا، آپ دل میں سوچو نا کہ ہم نے 5 لاکھ روپے دینا ہے، دل میں سوچو بھائی، وہ سوچا نہیں کہ نہیں سوچا نہیں ہے، اور بولنے نہیں سارے او بولو تو صحیح۔ اور بھائی ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ وہ ارادے پر بھی اللہ اجر دیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی، حضرت تھوڑی گل کر دوں، تبلیغ والی گل کر حضرت کی اجازت سے میں تبلیغی ساتھی کی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک تبلیغی بھائی جو ہے نا جی، وہ چلہ لگا کے آیا، تو آ کر کے اس نے الیک سلیک ہوئی محلے میں، ملا دوستوں شوستوں سے، گھر گیا تو جو جناب بیوی کو مارنا شروع کر دیا، خوب مارا، اس کی شور، لوگ اکٹھے ہو گئے، او بھائی کیوں مارتے ہو؟ جی اس سے پوچھو، اس سے پوچھیں، وہ روے بھی تو ہنسے بھی روے بھی اور ہنسے بھی۔ تو وہ کہے کیا ہوا بھائی، کیوں مارتا ہے تم کو؟ وہ کہتی جی میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ مجھے کہتا ہے داڑھی رکھ کے یہ مجھے کہتا ہے داڑھی رکھ۔ تو وہ سارے بھی ہنس پائے، تو سب نے کہا اس کو، اللہ کے بندے یہ عورت ہے، یہ کہاں سے داڑھی رکھے؟ کہتا ہے میں کو چلا، ماں نہیں پتا، ماں پتا ہے، بڑے نیت بھی نہیں کرنی نا ماں صحیح نہیں رکھ سکنی، بڑے ارادہ بھی نہیں کرنی، میں ستان کو کٹنا، تو ارادہ سے کرنا، تو نیت سے کرنا میں رکھساں، اور تسی بھائی میں کوٹ چھوٹ تو نہیں سکنا، تو سے نہ کہتے دلوں نہیں بھی رکھ کرتے نا، ارادہ سے کر کے نا بھائی، ہے کہ نہیں ارادہ؟ لیکن یہ توفیق کب ملے گی بھائی؟ جب اللہ توفیق دیں گے۔ بہرحال میں زیادہ نہیں عرض کرتا،